آگے لے کر چلو. پیکج کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو فون کرتا ہے کہ جناب آئی ایم ٹاکنگ فلاں اور میں فلاں کمپنی کا نمائندہ ہوں، آپ ہمارے جنرل اسٹور پر ایک مرتبہ آئے تھے اور آپ نے ایک چیز خریدی تھی اور ہم نے آپ سے ایک کوپن بھروایا تھا، وہ آپ کا ڈرا نکل آیا ہے، تو آپ آئیں فلاں تاریخ تک ہمارے اسٹور پر اور اپنا انعام لے جائیں. وہ انعام ہوتا ہے $2-4-5 کا. اب وہ گاہک کبھی اس کمپنی میں نہیں آیا ہوتا. اچھا، یہ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری سے جو ہے وہ نمبر لے کے لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. وہ کبھی بھی اس کی مطلب کہ اسٹور میں نہیں آیا ہوتا. اب جو ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں میں اس علاقے میں رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گیا ہوں، کوپن بھرا ہو، انعام نکل آتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی تو ایسا ہو گیا ہوگا. اچھا اب وہ آتا ہے، یہ اس سے $4-5 کا جو چیز ہوتی ہے وہ اسے انعام میں دے دیتے ہیں. اب کمپنی کا کیا فائدہ؟ کمپنی کا فائدہ یہ کہ ایک گاہک انعام کے نشے میں مست ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ گیا، تو اب اس پر جو ہے نا کوشش کرنا اور اسے اپنی چیزوں کے بارے میں بریف کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. انعام کا جو لالچ ہے انسان کو تھوڑا سا جو ہے بدحواس کر دیتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی صحیح طریقے سے. پھر وہ اپنی چیزوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، جناب فلاں خریدیے، فلاں چیز نہیں آئی ہے اور فلاں خریدیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ $50-100 کی خریداری کر کے چلا جاتا ہے. اب کمپنی نے انعام دیا $5 کا، لیکن اس سے کما لیے $20. صحیح. تو اب یہ سب کچھ اس سے جو گفتگو کرنا، اسے بریف کرنا، اسے اسٹور تک پہنچانا، یہ سب اس شخص نے کیا جو کال سینٹر میں بیٹھ کر فون کر رہا ہے. اس نے جھوٹ بولا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے جو ہے وہ ایک گاہک کو جو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کا بنیادی رائٹ ہے، ایک ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہ کرے. بلکہ دین اسلام نے کفار کے ساتھ بھی دھوکہ دہی سے منع کیا ہے، کفار کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. تو کال سینٹروں میں بیٹھنے والے لوگ، کچھ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں، ان کا یہ کام غلط ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہم تو پراپر جو ہمارے آلریڈی کلائنٹ ہوتے ہیں انہیں یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں، کمپنی کی کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا واقعی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، ان کا کام شریعت. لیکن وہ جو نام چینج کرنا اور ملک غلط بتانا، جگہ غلط بتانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنا جو ہے وہ ملک اور جگہ بھی نہیں بتانا چاہیے. ظاہر بات ہے خلاف واقع چیز کی خبر دینے کو کذب اور جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. ویسے حضور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، کال سینٹر والے اسلام بھائی یہاں بھی موجود ہیں، اور ہم کال سینٹرز کے حوالے سے جو چلانے والے اس وقت UK، یورپ، امریکہ جہاں ہمیں سن رہے ہیں، یا پاکستان میں جو کال سینٹر چلاتے ہیں، اگر وہ آپ اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کروا دیں، یا ہمیں دارالفتہ بلکہ اب ہمارا ای میل ایڈریس tijarat@madnichannel.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ اس پر اگر ہمیں سوالات بھیج دیں تو انشاءاللہ ہم ایک کال سینٹر پر اسپیشل سلسلہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ کافی بڑا بزنس بنتا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جس پر ہم رہنمائی لیں. ہمارے یہاں بھی سوالات ہیں، کالز مجھے بتائی جا رہی ہیں کافی سپیڈ سے آ رہی ہیں. آئیے ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عامر اختاری، کراچی. سوال یہ کہ میری ٹیلر کی شاپ ہے نا، درزی کی، تو اس میں جو کسٹمر کپڑے لینے نہیں ہے، مفتی صاحب نے ابھی جو فرمایا تھا نا، کپڑے لینے نہیں آتے، ہم لوگ کاریگر کو اجرت بھی دے دیتے ہیں، اس میں دھاگا بھی یوز ہوتا ہے، بجلی بھی یوز ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا کتنے اتنے ٹائم تک، سال 2 سال تک آتے نہیں ہیں کسٹمر، کیسے اس کو سنبھال کے رکھیں اتنے وقت تک؟ جی حضور درزی صاحب آ گئے ہیں، اب تو وہ کیا کریں؟ ہمارے یہاں دھوبیوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوتا ہے جناب اتنے دن تک نہیں آئے تو کپڑے ضبط ہو جائیں گے. جی دیکھیے، ایک تو ہے اپنے طریقہ کار کی درستگی. ٹھیک ہے، ایک شخص جو کپڑے دے کر گیا ہے، آج کل تو کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا فون نمبر لیجئے، اس کا ایڈریس لیجئے، اس تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. اب میں جو اگلی بات بتاؤں گا ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو پسند آ جائے اور وہ تو قبول کر لیں، لیکن اس سے پہلے اس بات تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے گھر تک جائیے. ٹھیک ہے. اس کے جو جاننے والے ہیں ان سے معلومات کیجئے، کیونکہ یہاں دو باتیں، ایک تو ان کے اپنے پیسے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کی امانت اس تک پہنچانی ہے. اور جب ایک شخص غائب ہو جائے اور اس کا مال کسی کے پاس موجود ہو، یہ مال امانت ہوتا ہے. جب تک اس کے ملنے کی امید ہو، اس مال کی حفاظت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے.